الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے تھوڑے سا ایک یاد دہانی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے منتھ میں ہی ہمارا پروگرام شروع ہونے والا ہے، دور قرآن اور ویلکم رمضان۔ پہلے دور قرآن شروع ہوگا اور پھر ویلکم رمضان۔ تو 1 مارچ سے ہوگا، ایوری ٹیوزڈے اینڈ فرائیڈے 6:30 to 8، اور پھر اپریل 2 سے 22 تک 3 to 4:30 انشاءاللہ۔ وداؤٹ فردر ڈیلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو لیسن ہے۔ یہ میرا جینا میرا مرنا آج کا تھوڑا سا جو غسل کے بارے میں ہے، بہت زیادہ مطلب ویری کلوز ٹو آور ہارٹ یو کوڈ سے، کیونکہ اس میں ہم سب جب غسل کے بارے میں پڑھتے یا کوئی بات اس کے بارے میں سنتے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں ہو رہا ہے۔ تو نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اب جو غسل کے بارے میں یہاں پر ڈیٹیل بتائے گئے ہے، جو بیسک انفارمیشن ہونی چاہیے اس کے بارے میں ساری چیز مینشن کی گئی کہ غسل کس طرح سے ہونا چاہیے اور کیا کیا بیسک تھنگس اس میں ریکوائرڈ ہے۔ میت کو جو اس کا جب ایک بار ڈیتھ ہو جاتی تو غسل کا جو طریقہ ہونا چاہیے، تو اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ جو تختے رہتے نا، جیسا جب غسل دے رہے ہیں تو میک شور کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی اتنا اسپیس نہیں رہتے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ دا تھنگ از دیٹ یہ میک شور کرنا ہے کہ کوئی اسپیشیس جگہ ہو، ٹھیک ہے، اور اسپیشیس جگہ ہو، پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ اینڈ آلسو ریممبر کہ جب غسل دے رہے ہیں باڈی کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ جیسا کہ پانی اوپر سے نیچے گرے، مطلب پانی بہہ جائے۔ تو میت کو غسل سے تختے تک اور غسل کے بعد کفن جو کپڑا اور پردہ کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ سارا جو مرحلہ ہوگا، ایک کلاتھ ریڈی رکھنا چاہیے جس میں وہ ڈارک کلر کا کلاتھ ہوگا اور وہ تھک بھی ہوگا، اور ایسی چادر ہوگی اور وہ ساری چادر اس کو کور کر لے گی۔ اور اسپیشلی یہاں پر اگر بات ہو رہی کہ فیمیل کی، ٹھیک ہے، لیٹس کنٹینیو ود دا فیمیل۔ اب یہ جو میت ہے فیمیل کی ہے تو کپڑے سے ڈھانک دیا جائے گا، اور جو عورتیں رہیں گے اور جو مین جو غسل کرنے والے وہ گائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور نہلانے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو ریڈی رکھ لینا ہے، جیسے کہ ایک بڑا سا کپڑا، اور جو پانی گرم کر کے بالٹیوں میں ریڈی رکھنا ہے، اور انف واٹر رکھنا ہے۔ اینڈ آلسو جو جگہ ہے وہ بھی انف ہونی چاہیے، اور پانی بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہو تاکہ جب پانی کی ضرورت پڑے، کیونکہ 5 to تاخ وہ کاؤنٹ ہونی چاہیے، either 5 or 7، like how Prophet صلی اللہ علیہ وسلم prescribed، that's how it should be۔ اور پھر اس کو جو ریکوائرڈ چیزیں کیا ہے، جو بیری کے پتے ہیں وہ بھی کلیکٹ کر کے رکھنا ہے، اینڈ آلسو جو خوشبو لگانے کا ہے وہ سارے چیزیں۔ اب غسل دینے والے اپنے ہاتھ کیا کرے، ایدر آپ کے پاس گلوز ہے تو دیٹ ول بی گڈ، اگر گلوز نہیں ہیں تو کوئی تھیلی پہن لیے، کیونکہ آپ کے خود کے ہاتھ سے، کیونکہ کچھ ایسے چیزیں بھی ہے جو اپنے ہاتھ سے ہی آپ کو کرنا ہے۔ اینڈ تھرو آؤٹ دا غسل جب دیں گے میت کو دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ عورت کا بھی سطر ہے، مرد کا بھی سطر ہے۔ اینڈ میک شور کہ جب عورت کا غسل ہے تو سارا جہاں پر غسل دیا جا رہا ہے پورا کورڈ ہونا چاہیے ایریا، اینڈ آلسو میک شور کہ ناٹ لائک نو بڈی کوڈ سی۔ ان کے اوپر چادر ڈال دیں گے جو جس کی موت ہوئی، اور پھر گلوز پہن کے ان کو واش کیا جائے گا، اور پیٹ دبا کے جو بھی گندگی ہے وہ نکالی جائے گی۔ اینڈ میک شور کرنا ہے کہ کان میں، ناک میں اور منہ میں پانی نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ کان میں ایئرس میں کیا کریں گے، روئی ڈال دیں گے، اور ناک میں بھی، اینڈ آلسو منہ میں۔ اور وہ کس طرح صاف کیا جائے گا، یہ ایریا لائک منہ میں انگلی ڈال کے اینڈ صاف کرنا پڑے گا، اینڈ آلسو کان میں بھی، کیونکہ پھر کان میں اگر پانی چل گیا تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ اوور آل میں
جو ریویو کر کے آپ کو اس طرح سے ایکسپلین کر رہی ہوں. یہ چیزیں اٹس ایزی ٹو لائک ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ بٹ ڈیفیکلٹ وین یو ایکسپلین اٹ, کیونکہ یہ بہت زیادہ ایموشنل ٹاپک ہے. آلریڈی مجھے بہت زیادہ سر میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا, بیکاز ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میری باڈی ہے اینڈ آئی ایم گوئنگ تھرو, یا میرے بہت قریبی ہے جو میرے بہت پیارے ہے ان کے ساتھ ہو رہا. تو سر گھومنے لگا مجھے, میرا بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا. تو دس از دا ریالٹی, یہ ایک ریالٹی ہے, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو غسل کرنے والے غسل کی نیت کرنا چاہیے, کوئی وربلائز کرنا نہیں ہے, بسم اللہ پڑھنا ہے, اور دائیں ہاتھ سے ایوری تھنگ شوڈ بی ڈن ود دا رائٹ ہینڈ کرنا ہے, اور اگر وضو کر لے تو دیٹ وڈ بی گڈ. عطیہ کہتی ہے کہ سیدنا زینب کی میت کو غسل دینے والے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف سے اور وضو والی جگہ سے شروع کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. اور دوران وضو اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح پانی ڈالنا چاہیے, اینڈ میک شور کرنا چاہیے کہ اندر سے اچھے سے کلین ہو جائے. اینڈ جیسے میں نے مینشن کیا, دانتوں کو اور کان اور ناک میں پانی نہیں جانا چاہیے, اور یہ چیز بعد میں روئی کے ذریعے آہستہ آہستہ کر کے اس کو صاف کیا جائے گا. اور جب غسل کر رہے ہیں تو سطر نہیں دیکھنا ہے. اگر کوئی عیب کی چیز دیکھ بھی لیے تو وہ مینشن نہیں کرنا ہے. اور جو غسل دیتے ان کو کیا ہے مرتبہ سندس کا لباس پہنایا جائے گا, لائک سلک کا. تو یہ غسل دینے والوں کا بہت زیادہ ان کو گڈ ڈیڈ ملیں گی. اور یہ ہم میں سے کئی لوگ اس کا ورک شاپ بھی اٹینڈ کر لیے, وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن جب ایکچولی آپ پڑھتے اور وہ چیز, کچھ لوگ تو وہ ورک شاپ میں آئے بھی نہیں تھے, کیونکہ وہ جیسا کہ میرے اپنے بہت سارے جاننے والے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اٹینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے لیے بہت ایموشنل ہے اور وہ واچ کرنا. بٹ دیٹ از دا ریالٹی. لیکن پرسن ٹو پرسن اٹس ریئلی ہارڈ, کیونکہ جب آپ ایکچولی میں پڑھتے یا دیکھتے یا گو تھرو ہوتے نا, لٹرلی آپ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے اور آپ کی ہارٹ بیٹنگ فاسٹ ہو جاتی. اور یہ جب کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا مرتبہ ہے. آپ سوچئے جو ایکچولی میں یہ کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھی یہ کیلامیٹی آتی اور ایکچولی میں ان لوگ جب غسل دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمت بندھا دیتا. تو کیسے دائیں طرف کروٹ بدلانا ہے, پھر بائیں طرف کروٹ بدلانا ہے, اور پھر اس کے غسل کے پارٹس کو اچھا کلین کرنا ہے. اور جو سر کو واش کریں گے اچھے سے واش کرنے, اگر سمجھیے کہ چوٹی بندھی ہوئی ہے تو پہلے چوٹی کو اوپن کریں گے, اور غسل کرتے جب سر کو شیمپو سے صاف کریں گے. سر کو دیکھ سکتے لیکن ریسٹ آف دا باڈی پارٹس کو نہیں دیکھنا ہے, پورا کلین کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جب پورا کلین کر لیے, جیسے میں نے بتایا ہے کہ پیٹ کو جو دبا کے نا, دا اسٹارٹنگ اور دا اینڈ تھنگ دس ول بی اٹ, وہ دبا کے جو بھی گندگی ہے اور وہ اس کو کلین کیا جاتا پرائیویٹ پارٹ سے. اور یہ سارے چیزیں جب کلین کرے, واٹر سے صاف ہو گیا, اور واٹر میک شور کرنا ہے وہ رن تھرو ہو گئے اور وہاں سے کلین ہو جائے. اور وہ جو بیری کے پتے رہتے نا, بیری کے پتوں کو کیا کرنا ہے, کہیں پانی میں بوائل کر کے پھر ایک چھنی رکھ کے اس کو چھان کے وہ جو پانی ہے اس میں ملانا ہے, کیونکہ بیری کے پتوں سے کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ کلینزنگ ہو جاتی ایک میت کی. اور لائک 5-7 ٹائمز کرنا ہے, 5 to 7 ٹائمز میک شور کرنا ہے کہ اچھے سے کلین ہو جائے. صابن یوز کر سکتے, اینڈ آلسو بیری کے پتے, اور اس کو وہ بھی لگانا ہے کافور جو کہتے ہیں نا, کافور کا بھی سیم تھنگ ہے, اس میں مکس کر کے اپلائی کیا جائے گا. اینڈ میک شور کرنا ہے گرم پانی انف ہو, ایسا نہیں کہ چلو موت ہو گئی اب یہ ٹھنڈا پانی, نو, یو شوڈنٹ یوز دا ٹھنڈا پانی, یو شوڈ یوز دا گرم پانی. اینڈ آلسو میک شور کرنا ہے کہ باڈی کو خشک کرنا ہے, ٹاول سے اس سے اچھے سے خشک کرنا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ جب میت کو اٹھانا پڑا, جیسے کہ عورتوں کا ہے تو عورتیں مل کے اٹھا رہی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو کچھ بھی نظر بھی آیا تو اگنور کرنا ہے, نہیں دیکھنا ہے. اور تھرو آؤٹ جو کلین کرنا ہے, میک شور کرنا ہے کہ اپنی محسوس کر کے کلین کرنا ہے.
اچھا یہ ہو گئی کہ یہ سالڈ جس کی باڈی ہے جس میں کوئی بلیمشز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. واٹ اباؤٹ دا پیپل؟ دیر از این ایکسیپشن. اگر باڈی جلی ہوئی ہے یا کوئی ایسی اسکن ڈیزیز ہے جس کے وجہ سے باڈی پہ بہت زیادہ ایسا سمجھیے کہ جیسا برن ہو گئی تو کیسا رہتا ہے, یا ویسی ہی اسکن ڈیزیز کے وجہ سے باڈی چھوٹنے لگ رہی, مطلب وہ ہاتھ میں نہیں آ رہی, ویسے لوگوں کو غسل نہیں دیتے. اینڈ آلسو ریممبر, شہید کو بھی غسل نہیں دیتے, ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں جو شہید ہونے والوں کو غسل نہیں دیتے. لیکن واٹ اباؤٹ دوز پیپل جس کے باڈی اس طرح سے ہو گئی, تو ان کو کیا کرتے؟ تیمم کرتے. اب یہ غسل ہو گیا, ان کو کلین کر دیے, اور اگر ناک میں کوئی چیز پہنے ہوئے ہے تو وہ بھی ریموو کرتے, کچھ جویلری ہے وہ ریموو کرتے. اینڈ بیفور لائک ٹیکنگ فار دا غسل ایوری تھنگ ریڈی رکھ کے لے کے جاتے. اینڈ کپڑے بعض وقت کیا ہوتا ہے, کپڑے اتارنے میں بہت ڈیفیکلٹی ہوتی, نہیں اتار سکتے, تو کیا کرتے, جو سیزر رہتی نا, کینچی, اس سے کٹ کرتے. تو دیز آل دا تھنگس اتنا ڈیفیکلٹ ہے. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ اپنے ورڈز میں سمجھا سکوں, بیکاز آئی ایم ٹرائنگ ٹو بٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو. بٹ بس مجھے ایک مفہوم سمجھ میں آ گیا. اسٹل آئی کوڈ فیل دیٹ تھنگ. سوچیے کہ ایک اپن کتنے بے بس ہو جاتے کہ اپنا غسل کوئی اور کر رہے. کین یو جسٹ امیجن دیٹ؟ دیٹ میکس می فیل کہ ہم کتنے محتاج ہو جاتے. ہم اس دنیا میں تو ادھر سے ادھر جاتے, یہ حسل بسل چیزیں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم آئیں گا کہ ہم کو کوئی اور ہیلپ کر رہے ہیں. ایون میں آئی واز تھنکنگ اباؤٹ مائی اون فیملی, جیسا کہ جو اپنی میری فیملی میں جو ڈیتھ ہوئی وہی میرے مائنڈ میں گھوم رہا تھا. تو جس طرح سے ہم کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں زیادہ معلومات کرے اور اس میں شامل ہو. ایون دو اگر ہم غسل نہیں بھی دے سکتے تو اگر ان کے لیے ہم ہیلپر بن کے کام کرے تو وہ بھی آپ دیکھیں کتنی زیادہ ایک گڈ ڈیڈز ریوارڈز ہے. اینڈ ڈیورنگ دس پینڈیمک مینی پیپل سیڈ کہ غسل دینے والے کوئی بھی نہ تھے. تو غسل دینے کے لیے اگر آپ شامل ہو اور جا کے, یہ خیر کا کام ہے, ثواب کا کام ہے, یہ بہت ہی اچھی ایک گڈ ڈیڈ ہے. لیکن اگین آئی سے ڈپینڈس پرسن ٹو پرسن. ہر پرسن کے بس کی بات نہیں ہے. آپ سوچتے کہ آپ کر سکتے, بعض وقت کیا ہوتا آپ کو چکر آ جاتی, یو آر ناٹ ایبل ٹو. اف یو کوڈ دیٹ اللہ نوز یور انٹینشن کا بھی ریوارڈ ہے. تو یہ سارے چیزیں تھے. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ ہاؤ آئی کوڈ ایکسپلین اٹ, بٹ دس چیپٹر دیٹس دا ڈیفیکلٹ چیپٹر آئی کوڈ سے ٹل ناؤ. جو میرا جینا میرا مرنا, تو مجھے یہ والا چیپٹر بہت زیادہ اوور ویلمنگ دکھا, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب میرے اندر وہ ایک فیلنگ ہو رہی تھی کہ میرا ایسا دم گھٹ رہا کائنڈ آف تھنگ. آئی کوڈ فیل دیٹ تھنگ. بس اللہ ہم کو پروٹیکشن میں رکھے اور ہماری جان بھی آسانی سے نکلے, اور ہمارے لیے بھی نا, ہمیشہ مجھے یہی ڈر رہتا کہ ہم جب مر جائے, ہماری موت ہو جائے, تو ہمارا سطر صحیح سے کور ہو اور ہمارا تدفین صحیح سے ہو جائے سنت کے طریقے سے. مطلب ایسے کوئی آؤٹ آف شریعت کوئی چیز نہ ہو. دیٹس دا اونلی کنسرن. تو اور اس حال میں موت آئے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو. اب آگے جو ہم خبر کے 3 سوال جو ہم کر رہے تھے, اس میں جہنم کا دروازہ کھولنا اور اس کی حرارت اور گرمی محسوس کرنا. سو دس چیپٹر واز کنٹینیوئنگ ریگارڈنگ کہ جو خبر کا عذاب اور کس طرح, اس سے پہلے دیکھے کہ مومن کے لیے کیا ریوارڈ تھا. اب دس از دا عذاب فار دا غیر مومن. سیدنا برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, اور اس کے لیے آگ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو. اب سوچئے کہ کہیں بہت زیادہ آگ ہے, کبھی فیکٹری میں گئے ہیں تو محسوس کرے ہوں گے کہ وہاں پر اتنا زیادہ اوون آن رہتا. آئی ریممبر لائک آئی تھنک بیکری میں, کبھی آپ بیکری میں جاؤ, بڑے بڑے اوونس رہتے, وہ اگر وہ ایریے میں جاؤ نا, اتنی زیادہ ہیٹ محسوس ہوتی. تو یہ دروازہ, جہنم کا دروازہ کھول دے رہے تو کتنی ہیٹ رہیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو اس کی حرارت اور اس کی گرمی ہو, اور اس کے پاس آتے ہیں, فرمایا اور اس پر اس کی خبر اس قدر تنگ ہو جاتی. دیکھیے ایک تو نا گرمی ہے, آن ٹاپ آف دیٹ تنگ ہو جا رہی.
تو آپ کبھی دیکھیں کتنا سوفیکیشن ہوتا. اگر سمجھیے کہ بعض ایئر لائنس کے نا سیٹس بہت چھوٹے رہتے اور پلیس بہت کم رہتی, بعض کے بڑے بڑے رہتے. جب آپ ٹریول کرتے نا یو کوڈ فیل دیٹ سوفوکیشن, کیونکہ اپنے کو آرام سے 18-20 گھنٹے تو بیٹھنا رہتا ہے, جو اپنی لانگر فلائٹ کی بات کر رہے ہوں. تو یہاں پر جب یہ بات کر رہے تو مجھے وہی ریئلائز ہوتا ہے, اسپیشلی جب ہم ٹریول کرتے تو بھی یہ چیز فیلنگ آتی نا, واٹ ایف وی ڈائی ڈیورنگ ٹریول, رائٹ. تو ہم دعائیں پڑھ لیتے اور سارا وضو کے ساتھ رہتے. تو یہاں پر ایک تو گرمی ہے, آن ٹاپ آف دیٹ تنگ بھی ہو گئی, یہاں تک کہ اس کے پسلیاں ایک دوسرے میں ایمرج ہو گئے, مطلب ایک دوسرے میں مل جانا پسلیاں. کین یو امیجن لائک ہاؤ ٹائٹ اٹس گونا بی, کہ کوئی چیز کو آپ سمجھیے کہ کمپریس کر دیے تو کیسا ہو گیا, بالکل ٹائٹ ہو کے. تو میں سوچ رہی تھی کبھی آپ گنے کی مشین دیکھیں جس میں گنا اس کو پھراتے جاتے ہیں اس کا نکالتے جاتے, تو کیسے کمپریس ہو جاتے ہیں نا چیزیں. تو میں سوچ رہی تھی کتنا مطلب سو ڈیفیکلٹ تھنگس ازنٹ اٹ. اچھا, حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جانا, اور تو اس میں جو لوگ ہیل فائر کو جا رہے ہیں ان کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جا رہا, تو دے فیل کہ حسرت ہوں گی. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتے, تو یہ بات اس کے لیے باعث حسرت بن جاتی ہے. اب وہ کاش لو کانا, اب اس میں کہنا تو اب ویسٹ ہے نا, مطلب ٹائمز اپ ہو گیا. جہنم سے لباس اور بستر کا آنا اور آگ کی طرف دروازہ کھلنا. اب یہ تو آپ دیکھیے آلریڈی ایک ڈیفیکلٹ منظر بتایا گیا کہ جہنم کا دروازہ اتنا ہیٹ اپ ہے. اینڈ ناؤ سنن ابو داؤد کی روایت ہے, اس میں بول رہے ہیں کہ سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, پھر غیر مومن کے جواب پر, دس از امپورٹنٹ, لسن دس ون از سو امپورٹنٹ. اب یہ غیر مومن کا جو آنسر ہے ان کا رانگ آنسر ہے, انہوں انکریکٹ آنسرز دے رہے انہوں, تو اس کے وجہ سے کیا ہوں گا, آسمان سے ایک منادی لائک ایک لاؤڈ آواز آ رہی ہے. اب جسٹ امیجن کریے آج کل کے جو بڑے بڑے اسپیکرز ہے یا ایڈوانس طریقے کے, آواز لگاتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا, اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو. وائی جھوٹ بولا, کیوں یہاں پر بات ہو رہی, کیونکہ ڈینائل میں تھا, نہ وہ اسلام لایا, نہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا, تو وہ آنسر کیسا کریکٹ کر سکتا ہے, وہ مسلمان ہے ہی نہیں, وہ غیر مومن ہے, نہ پروفٹ کو جانتا, اسلام کو جانتا, نہ اللہ کو جانتا, اللہ کی وحدانیت کو نہیں جانتا, تو وہ سب جھوٹ بولا. تو آگ کا بستر ہے اس کے لیے, آگ مطلب پورا ہیٹ اپ, جسٹ امیجن, اور اس کے لیے آگ کا لباس, تو اس کے کپڑے بھی کیا ہے, آگ کا لباس پہنا دو, اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو. سو 3 تھنگس ہے اس میں, ایک کیا ہے کہ آگ کا بستر بھی ہے, آگ کا لباس بھی ہے, اور آگ کا دروازہ بھی کھول دو بول رہے ہیں, 3 تھنگس. سو دس از لائک ون آفٹر اندر ڈیفیکلٹی. کبھی آپ گرمی محسوس ہوئے تو آپ سوچتے ہیں اچھا میں تھوڑا پاز لے لیتی ہوں, تھوڑا پانی پی لیتی ہوں. ایون کبھی اپن واک کر رہے, ایکسرسائز کر رہے, تو اپن کیا بولتے ہیں, آئی وانٹ ٹو ٹیک اے پاز, آئی جسٹ ریلیکس, آئی کم بیک. اوکے, خالی اپن نارمل بھی ایکسرسائز سم ٹائمس کرتے تو یہاں پر آپ سوچئے کوئی پاز نہیں ہے. زمین کا باہم مل جانا اور پسلیوں کا ایک دوسرے میں مل جانا, لائک ایمرج ہو جا رہے ہیں ایک دوسرے میں پسلیاں. اب زمین بھی تنگ ہو جا رہی اور پسلیاں بھی, اس لیے ہم کیا دعا کرتے, خبر کے عذاب سے بچاؤ, خبر کشادہ کر دو, نور سے بھر دو. ابو ہریرہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس زمین کو کہا جاتا ہے کہ اس پر مل جا, لائک زمین پوری اب تنگ ہو جا رہی, مل جا رہی, تو وہ زمین اس پر مل جاتی ہے, بس اس لیے اس کے پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے ایمرج ہو جا رہے, ایک دم مل جا رہے ہیں, پھر وہ شخص اس میں عذاب دیا جاتا ہے, اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس جگہ سے اٹھائیں گے, اس کو ویک اپ کریں گے, وہی اس کو تکلیف میں. خبر میں کسی عمل کا موجود نہ ہونا, جسٹ امیجن جو اچھے عمل کر کے گئے وہاں پر موجود نہیں ہے. وائی از اٹ سو, اس دنیا میں بار بار بتایا جاتا انما اعمال بالنیات, ہمارا جو بھی عمل کر رہے ہیں نیتوں پہ ہے, تو ہماری نیت کیا ہونا چاہیے, فار دا سیک آف اللہ. اب جو بھی گڈ ڈیڈ کرتے, چاہے ہم صدقہ کر رہے, نماز پڑھیں, اور ایسی نماز سے منع کیا گیا نا جو ریاکاری سے
پڑھے. کبھی بھی نا کسی کے سامنے نماز پڑھنا رہے تو اپن کتنے زیادہ کیئرفل ہو جاتے, مطلب یہ ڈر ہوتا کہیں ریاکاری میں نہ آ جائے, مطلب ہم چاہتے کہ ویسے ہی پڑھ لے. بعض وقت تو یہ ہوتا کہ اپن ڈر کے مارے شارٹ کر دیں گے لیکن لانگر نہیں کریں گے, کیونکہ ایک اللہ کا ڈر رہتا اور اپن چاہتے کہ میں جیسا گھر میں پڑھتی ہوں ویسی ہی پڑھوں, کیونکہ اللہ کی پکڑ سے ڈر آتا نا. اب ایک شعور جاگ گیا. اب جب شعور نہیں تھا وہ الگ بات تھی, جب انسان کے اندر ایک سینس آ گیا اور ایک جنت دوزخ کا یقین ہو گیا, اور دن رات جیسا کہ جب ہماری ایک عادت ہو جاتی نا روز قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, اچھی بات سننا, تو اب دن رات ہمارے مائنڈ میں یہی چلتا. مے بی وی آر ان دس ورلڈ بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو بی ان دس ورلڈ. اتنا ہی ہم زندگی جینا چاہتے جتنا دنیا میں رہنا ہے, دیٹ مچ دنیا داری ہم کرنا چاہتی, اور کوشش یہی کرتے کہ آخرت کی اچھی تیاری کرے. تو اب یہاں پر وہی بتایا جا رہا کہ ان کا انٹینشن صحیح نہیں تھا, انہوں جو بھی کرے ان کا پورا ضائع ہو گیا. ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور بے شک کافر کے پاس جب اس کے سر کے طرف سے عذاب آتا. اب دیکھو جب مومن کو عذاب آ رہا تھا, یو ریممبر دوز حدیث, تو کیا ہو رہا تھا, صدقہ کے بچا لے رہا تھا, قرآن کا پڑھنا, مسجد کو چل کے جانے کا, وہ سب بچا لے رہے تھے. اب یہاں پر جب آ رہا تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے ہوتی. پھر اس کے دائیں طرف سے آ جاتا ہے, وہ وہاں بھی کوئی چیز موجود نہیں. پھر اس کے بائیں طرف سے آ جاتا ہے, کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. پھر اس کے دونوں پاؤں کے طرف سے آ جاتا ہے, وہاں بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے. یو ریممبر پاؤں کے طرف سے کیوں آتا ہے, دیٹ نماز کو جو جاتے تو وہ صدقہ وہ عذاب روک دیتا, بولتا کہ نہیں دیٹ پرسن وینٹ ٹو دا نماز. چل کے جانا, کار میں جانا, اٹس دا سیم تھنگ. کار کا فیول جو یوز ہو رہا, گیس یوز ہو رہا, اور ویسے بھی ہم کوشش کرتے نا تھوڑا سا فار اوے تھوڑا سا کار پارک کر کے جاؤ, کچھ بھی نہ ہوتا, سنو ہو یا وہ ہو, ٹھیک ہے, انٹل انلیس دیر از این ایکسیپشن. تو یہاں پر جو صدقہ کرے وہ آ کے بچا لیتا. ایون قرآن پڑھنا, یو ریممبر ان دیٹ حدیث, لائک قرآن پڑھنے کے وجہ سے بھی وہ آ کے آپ کو انٹرسیڈ کرتا. تو یہ کچھ بھی نہیں کرے تو اب کیسا آئیں گا, پروٹیکشن شیلڈ آئیں گی کہاں سے, ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے. اعمال کی انتہائی قبض شکل میں آنا, لائک بھیانک, ایک دم ہی بد شکل. کبھی کوئی چیز ایسی بد شکل رہتی, کبھی اپن دیکھ نہیں سکتے اس کو, اپن ایک دم آنکھ بند کر لیتے, کیونکہ بدصورتی پسند نہیں آتے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہت پریٹی بنائے. سیدنا برا بن عازب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, اور اس کے پاس ایک بدصورت گندے کپڑے والا بدبودار شخص آتا ہے. کین یو امیجن, بدصورت, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اس کے کپڑے بھی ڈرٹی ہے, اور اس کے پاس بدبو بھی آ رہی, بیڈ اسمیل بھی آ رہی. کبھی دیکھیے سمر میں یا اسپرنگ میں دیکھیے, تھوڑا جا کے گارڈن میں کام کریے, پھر اس کے بعد واپس آئیے, یو فیل دیٹ اسمیل, رائٹ. تو ہم کیا کرتے, فوراً شاور لیتے, کپڑے چینج کرتے, تو بدبو برداشت نہیں ہوتی. اور جیسا میں بولی کہ بد شکل اینڈ آل, اسپیشلی یہاں پر جس طرح کے وہ چیزیں مناتے نا, کیا کہتے ایلووین, تو اس میں کتنا عجب سے لگا دیتے وہ اسکیلیٹن اینڈ آل. وی جسٹ کانٹ ٹالریٹ دوز, رائٹ, ہماری فطرت میں ہی نہیں ہے. اور گندے کپڑے, کبھی آپ دیکھیں کسی کے کپڑے بہت ہی گندے ڈرٹی رہے تو وی کانٹ, رائٹ. تو اس کی چیزیں جو خوشخبری پاؤ, اب ان کو کیوں بول رہے ہیں خوشخبری, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب آپ غصے میں رہے تو کیا بول رہے ہیں, ان دیٹ سینس ہیپی نہیں ہے ان سے, اور جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا ان کو وہ دینا ہے. اور کیوں, کیونکہ انہوں شرک کرے تھے, اور اس کے وجہ سے ان کو گناہ اور ان کے اعمال کیا ہو گیا, تا قیامت تک ان کو ایسی ہی عذاب ملنے والا ہے. تو کیوں انہوں انکار کرے, توحید پہ ایمان نہیں لائے, انہوں شرک کرے, ان کے اعمال کیا ہے, خبیث تھے ان کے اعمال, یہ وجہ سے ہے ان کا. اب آگے بتایا جا رہا ہے اندھے بہرے فرشتے مقرر کیے جانا. اب ایک کے بعد ایک بہت زیادہ سکیری چیزیں آ رہے. پہلے ہم جب مومن کا دیکھیں وی ور سو ہیپی, رائٹ, اور ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل کرو. اب یہ دیکھیے سکیری پارٹ. تو حدیثوں میں بھی ایسی ہی جو ڈیزائن کرے بک, وہ بھی بہت اچھی طرح ڈیزائن کرے, مومن کے بارے میں بتائے, پھر غیر مومن کے بارے میں. دیکھیے جب تک نا کھٹے کا ٹیسٹ نہیں کرے, میٹھے کا وہ مزہ نہیں آتا, رائٹ.
اور جب تک ڈارکنیس نے دیکھے لائٹ کا مزہ نہیں آتا، تو ویسی ہی یہ عذاب کا دیکھ رہے ہیں، تو ہم اس کو پروٹیکشن شیلڈز کیا کرنا ہے اس دنیا میں، دیٹ از سو امپورٹنٹ. سیدنا برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا. اب ان کے لیے ایک اسائن کر دیا ان کو فرشتہ، اور اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز، لائک دس از اے ہیمر، ایک بگ ہیوج جائجنٹک ہیمر ہے ان کے پاس، اور اگر اس سے پہاڑ پر بھی مارے تو سوچو کہ ایک بڑا پہاڑ ہے، اس پہ بھی مارے تو بولتے کہ وہ پہاڑ بھی مٹی مٹی ہو جانا. تو پھر وہ اس کے گرز سے اس کو ایسا مارتے ہیں جس سے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان، مطلب ایسٹ اینڈ ویسٹ کے بیچ میں آواز آئیں گی، لیکن یہ انسان اور جنوں کو چھوڑ کے سب لوگ سن سکتے. اور وہ مردے کو بھی کیا ہوتا، انہیں مٹی ہو جاتا، اور اس میں روح لوٹائی جاتی ہے. کین یو امیجن، دس از سو ہارڈ کہ اس کو روح لوٹائی جا رہی، مطلب ہی اور شی کوڈ فیل دیٹ تھنگ. دس از سو اسکیری. میں اللہ سیو از آل. تو ہم اللہ سے دعا کرنا ہے قبر کے عذاب سے. سورہ ملک پڑھتے نا، ایک ہماری یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکشن شیلڈ دینے والا ہے. اب دیکھیے آئی ایم پریٹی شور بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا، جانماز پہ بیٹھ کے تبارک الذی بیدہ الملک کو ہم پڑھ لیتے نا بھائی. تو ایک ہمارا ایک ایسا ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. ایک مومن نا ایک ہوپ میں بھی رہتا، فیئر میں بھی رہتا. ہوپ اللہ کی یہی اللہ سے ہوپ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرگیو کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، اور پھر فرگیونیس کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ڈالنے کے لیے ہم اللہ سے بیگ کرتے. اور اللہ کی مرسی رہیں گی، کتنے بھی گڈ ڈیڈز رہو، اللہ کی مرسی سے ہی ہم جائیں گے جنت میں. اب لوہے کا ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان مار پڑنا. اچھا، پریویس لیسن میں ہم یہ بات ہو چکی تھی، جسٹ ناؤ آئی ریممبر، کہ انسان اور جنوں کو چھوڑ کے، یاد ہے پریویس حدیث میں ہم کیا سیکھے تھے کہ یہ جو گدھے کو معلوم ہوتا جو عذاب ہو رہا، اینیملز کو معلوم ہوتا، اینیملز کوڈ ہیئر دیٹ وائس، اینڈ وہ اوتھینٹک نریشن دیکھے. کچھ لوگوں کو اگر نہیں اٹینڈ کر سکے اگر پریویس کلاس، تو اسی لیے میں بتا رہی ہوں، کیونکہ ابھی جو جسٹ ناؤ یہ حدیث میں تھا نا، لاسٹ والی حدیث میں، کہ ایکسیپٹ دا مین اینڈ جن ایوری ون کوڈ ہیئر، تو وہ کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ اینیملز کے. اور اس میں ایک ہم لانگر حدیث دیکھے تھے، یاد ہے، گدھے پہ تھے اینڈ آواز آ رہی تھی، گدھا بدک رہا تھا، قریب تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گر سکتے. تو دیٹس دا تھنگ. سو سیدنا انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگاؤ. مطلب ایک زور سے لگانے کی بات ہو رہی یہاں پر، بہت سے ہارڈ ہٹ کر رہے ہیں ان کو. تو وہ اتنے کیا ہے، ایسی مطلب آواز ہونا، اور اس میں پھر اگین وہی چیز مینشن کر رہے کہ جن اور انسان کے علاوہ سارے لوگ اس کو سن سکتے. سو دس از ویری اسکیری اینڈ آلسو ہارڈ. خبر میں کیا ہے، کیڑے مکوڑے، سانپوں کا ڈسنا اور نوچنا، اسکریچ کرنا، نوچنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا، جیسے منحوس سو جاتا ہے. تو راوی نے کہا یہ منحوس کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ فرماتے، انہوں نے کہا وہ آدمی جسے کیڑے مکوڑے سانپ ڈستے، نوچتے رہتے. تو منحوس کون ہے؟ جو کیڑے مکوڑے سانپ ڈس لے رہے، تو ان کو بولتے. پھر اس پر اس کے خبر تنگ کر دی جاتی ہے، تو بہت ہی تنگ کر دی جاتی ہے. اینڈ دس از سو اسکیری پارٹ. اینڈ کمنگ اب اس میں بتایا جا رہا ایک گنجا سانپ ہے، اور انہیں اس کے کئی سر ہے، 7 سر ہے اس میں، اور اس کا کام یہ ہے کہ ڈسنا. تو یہ جو لانگر حدیث ہے اس کا میں بس مفہوم بیان کر رہی ہوں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو اب یہ جو خبر میں عذاب کیوں ہو رہا؟ کیونکہ یہ جو 3 سوال کے جواب تھے انہوں غلط جواب دیے، کیونکہ انہوں تیاریش نے کرے، انہوں اسلام نے لائے. اب بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، میرے پیرنٹس مسلمان ہیں لیکن میرے کو شہادہ بھی نہیں معلوم ہے. تو اگر دیکھیے ہماری فیملی ہے یا ہمارے جاننے والے ہیں، ہم یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو یہ چیز بتائے کہ اسلام لانا ہے اور اس پہ بلیف کرنا ہے. کیونکہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر،
ہم کو ایک دوسرے کو وصیت کرنا ہے، اچھا امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا ہے، اور یہ 3 سوال کے جواب صحیح دیں گے تو ہی قبر کے عذاب سے بچیں گے. اگر غلط جواب دیں گے، جیسی زندگی گزاریں گے اس پہ آپ کا سوال اور جواب وہ رہیں گا. کتنا بھی لوگ سمجھتے، جیسا چھوٹے رہنے سمجھتے تھے، جب سکھاتے تھے نا، کوئی مولوی صاحب ٹیچر آ کے سکھا رہے تو ہم سوچتے تھے اچھا یہ 3 ہی کویشچن ہے نا، چلو اس کا رٹا لگا لیں گے اور اس کا آنسر کریکٹلی کر دیں گے. ویسا نہیں ہے نا، زندگی کیسے گزارے اس پہ آپ سوال جواب کا آنسر. اور یہ نہیں ہے کہ صرف اپنا دیکھ لو، اپنے بچے، اپنے نیکسٹ جنریشن، جیسا ابراہیم علیہ السلام کیسے اپنے کنسرن تھے اپنی پروجنی کے لیے. سو وی شوڈ بی کنسرن فار آور پروجنی کہ انہوں انتم مسلمون ہے یا نہیں، تو وہ ہماری کنسرن ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ میں یہاں اینڈ کرتی ہوں. جزاک اللہ خیرن.